زید قادری صاحب سے درخواست کریں گے کہ امام زین العابدین کے گفتگو کا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قالت سیدۃ زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء وا محمدا ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء مقتل الاعداء وا محمدا بنأتقا سبایا وذریتقا مقتلا وا محمدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیل الانام اللہم صلی علی محمد. یہ آج ہماری تیسری اور آخری نشست ہے. امام زین العابدین کے حوالے سے میری اور تیمور بھائی اور قاسم بھائی کی یہ خواہش تھی کہ لوگوں کو ملتفت کیا جائے ایک ایسی شخصیت کی طرف جن کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے، اور اگر جانا بھی جاتا ہے تو ماں سوائے ایک مظلوم کربلا کے کردار کے ان کے بارے میں عرف میں کوئی خاص تحقیق یا کوئی خاص علم نہیں ہے لوگوں کو. چنانچہ ہم نے پہلے اپنی نشست میں امام کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی، ایک بریف سی بایوگرافی، اور پھر ان کا جو فقہ کے اوپر، عرفان کے اوپر، تصوف کے اوپر، حدیث کے اوپر، تمام برانچز آف اسلامک نالج اینڈ نوسس کے اوپر جو چھاپ ہے وہ ہم نے دیکھی کہ نہ تو فقہ امام کے بغیر اپنے قدم ڈھونڈ سکتی ہے، نہ ہی تصوف اپنی جڑیں ایمان کی زمین میں مضبوط کر سکتا ہے جب تک کہ وہ زین العابدین سے اکتساب نہ کرے. اور کل ہم نے ان کی مورل فلسفی کے اوپر بات کی، اور آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ the grief and its management according to زین العابدین سیرت، اور دوسرا عبادت کا فلسفہ عبادت، کیونکہ ان کے جو 4 ٹائٹل ہم نے پہلے دن ڈسکس کیے تھے، ذوالصفانات، بیمار کربلا، سید سجاد اور زین العابدین. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ عابد کون ہوتے ہیں جن کی یہ اڈونمنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے ٹو ایکسپلین گریف، کیونکہ اب تو اتنے بڑے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے ان کے سامنے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں سائیکالوجی کے اوپر کچھ بولوں، لیکن عذرائے کرم کوئی اگر غلطی ہو جائے تو بتا دیجئے گا. تو میں نے اس گریف کی ٹون کو سیٹ کرنے کی، کیونکہ مجھے قاسم بھائی نے ریکویسٹ کی اور اس پر ہی میں نے بی بی زینب کے یہ اشعار پڑھے ہیں، ورنہ میرے حصہ نہیں تھے آج کے بیان کا. یہ وہ اشعار ہیں جن کو سن کر ابن سعد، شمر، سینکڑوں یزید کے لشکر کے لوگ اتنے روئے کہ ہچکیاں بن گئیں. یہ اشعار بی بی نے اس وقت کہے ہیں کہ جب اگلے دن جب ان کو مارچ کرایا گیا تھا ٹوورڈز کوفہ، تو جان بوجھ کر ان کو ان لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تھا. حالانکہ the shortest way was towards the south. لیکن آپ تبری پڑھیں گے یا بدایہ و نہایہ پڑھیں گے تو جان بوجھ کر
ان کو ان لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا اور سب کٹی ہوئی لاشیں برہنہ بغیر سروں کے پڑی ہوئی تھیں. تو بی بی نے جب امام حسین کا لاشا دیکھا تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، کیا ہو گیا؟ صلی علیک الالہ، تجھ پر اللہ درود بھیجتا ہے، وملک السماء، اور آسمان کے فرشتے تجھ پر درود بھیجتے ہیں، واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد ہائے محمد، ھذا حسین بالعراء، یہ حسین ہے جو آج دولہا بن گیا. مگر یہ کیسا دولہا ہے کہ جس کا سر ہی نہیں ہے. ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء، اور اس کے جسم پر لباس نہیں ہے لیکن اس کے خون نے ہی اس کو سرخ جوڑا پہنا دیا ہے. ومقتل الاعضاء، اور کیسا اپنا دولہا ہے کہ اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے گئے ہیں کہ سارا جسم اس کے اعضاء منتشر ہو چکے ہیں. واہ محمد واہ محمد، ہائے محمد کیا ہوا، ہائے محمد کیا ہوا. بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، آج تیری بیٹیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگ گئیں، آج تیری بیٹیاں اسیر ہو گئیں، آج تیری بیٹیوں کے سر سے چادریں کھینچ لی گئیں، اور آج تیرے بیٹوں کو، تیری اولاد کو قتل کر دیا گیا. This is the tone of Karbala, which is set by none other than بی بی زینب herself. ہم نے پہلے امام زین العابدین کے اشعار کو دیکھا تھا، آج ہم بی بی زینب کے ان اشعار کی روشنی میں اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. This is what زین العابدین takes from it. اور پھر میں نے آپ کو سارا کوفے کا سفر، ان کے خطبات، ان کا دمشق کے اندر آنا، it never left him. After 34 years after کربلا، جب بھی پانی سامنے آتا تھا تو کہتے تھے واہ العطش واہ العطش واہ العطش، ہائے کربلا والوں کی پیاس، ہائے کربلا والوں کی پیاس، ہائے کربلا والوں کی پیاس. تبری لکھتے ہیں کہ مدینے میں جو قصاب تھے انہوں نے گلی میں ایک لڑکے کو کھڑا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے جانور ذبح کرنا ہے لیکن دیکھنا کہیں زین العابدین نہ آ رہے ہوں. اور ایک دفعہ زین العابدین he just walked into a street and somebody was trying to، وہ بچر کر رہا تھا ایک جانور کو، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے چھری بھی چھپا لی اور اپنی دکان کے اندر وہ جانور کو پھینک کر اور دروازہ بند کر دیا. تو زین العابدین رک گئے تو کہنے لگے کیا کیا تو نے؟ تو کہنے لگا آپ کے سامنے جس نے اپنے 18 ذبح ہوتے دیکھتے ہوں، آپ کے سامنے میں کیسے اس جانور کو ذبح کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا دیکھ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا سر جو ہے وہ خم ہے اللہ کے حکم کے لیے. قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کا حکم ہے. خدا کے واسطے مجھے دیکھ کر رکا نہ کر، بس مجھے ایک بات بتا دیا کر کہ تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا. That is all I want. اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اے اللہ یہ تیری کیسی کائنات ہے جس میں اگر جانور کو بھی مسلمان ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلاتا ہے. And it never left him. Now I'm skipping because میں پہلے عرض کیا تھا کہ جب شروع کیا تھا تو لگتا تھا کہ امام زین العابدین کا ہم کوئی حق ادا کر دیں گے پرسنالٹی کا 3 لیکچرز میں، لیکن اب لگتا ہے 300 لیکچر بھی ناکافی ہیں. It's such a multi-dimensional personality. اور آخری وقت ہے، حشام نے زہر دلوا دیا ولید کی کنائمن سے and he is dying. اور فجر سے کوئی گھنٹہ پہلے کی بات ہے اور بلاتے ہیں باکر کو اور زید کو کہ آؤ میرے پاس. بیٹے آ جاتے ہیں and now his body is all cold and his face is pale and he is shivering. اور جس طرح میں نے کل یہاں پر ختم کی تھی بات کہ آ کے امام باکر نے ان کے سینے کو ہگ کیا and he hugged his father but he is in so much pain. تو کہنے لگے کہ تیرے اس جھپی ڈالنے سے مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بابا جب مر رہے تھے تو ان کے سینے پر شکی بیٹھا ہوا تھا. چلو اللہ نے مجھ پر یہ کرم تو کیا کہ میرا بیٹا آ کر مجھے حق کر رہا ہے. اینڈ دین اپنی وصیتیں شروع کی. یو مسٹ ریڈ دیم. آئی ایم ویری ہیپی کہ ود دیز ینگسٹرز کہ ان 2 خطابوں کے بعد انہوں نے صحیفہ سجادیہ بھی خرید لی ہے اور انہوں نے رسالۃ الحقوق بھی خرید لی ہے. دس از واٹ ایکچولی وی وانٹڈ کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ ان پرسنالٹیز کی طرف آئے اور ان کو پڑھے. So I think I have been successful in what I wanted to deliver. آج تو بس حاشیہ آرائی کر رہا ہوں.
تو وصیتیں کی, اور انبیاء کی وصیتیں, ائمہ کی وصیتیں, اولیاء کی وصیتیں, آپ خدا کے واسطے ان کو ضرور پڑھا کیجیے. یہ مقدس زندگیوں کے نچوڑ ہیں. اور جب آخری وصیت کی تو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز کے ساتھ جڑ جاؤ, نماز کے ساتھ جڑ جاؤ, نماز کے ساتھ جڑ جاؤ. کیوں؟ بیکاز دس از دا گریف مینجمنٹ. ابھی اس کے اوپر ابھی بات کریں گے, ٹیکنیکلی اس کے اوپر بات کریں گے. آخری وصیت ہے نماز کے ساتھ جڑ جاؤ. اور پھر کہنے لگے باقر مجھے اس چارپائی سے اٹھا, اور یہ جو زمین پر دری ہے یہ کھینچ لے اور مجھے مٹی پر لٹا دے. تو امام باقر نے عرض کی کہ مولا آپ کا جسم بہت کمزور ہے اور ٹھنڈا ہے, اور فرش بھی نیچے ٹھنڈا ہے, یہ جو جس بستر پر آپ دراز ہیں یہ نرم ہے, گرم ہے, تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اٹھا کر اور زمین پر رکھ دوں؟ تو یہ آخری لفظ ہیں امام کے. فرمانے لگے کہ کربلا کی ریت پر میرا بابا ایسے ہی لیٹا ہوا تھا, جب میں کاروان میں گزر رہا تھا تو کم از کم مجھے اپنے باپ کی یہ سنت تو ادا کرنے دو. So you can understand the grief never leaves him. At the same time, he is one of the greatest political activists, one of the greatest spiritual activists. He is one of the greatest intellectual activists. And the grief never leaves him. What is grief? دکھ کس کو کہتے ہیں؟ It is an emotional and psychological experience that we undergo after some loss. Grief is a very general term. You lose a relation, you lose your job, you lose a friend, you lose money, you incur financial loss, you have a loss of the sense of security, جس طرح پاکستان میں آج کل ہے. These are all triggers for grief. But then there is this term bereavement. Bereavement is a very specific grief. It is a grief that you undergo when you lose a loved one. تو زین العابدین کے زمانے میں it's more of a bereavement. But for the easiness, اور وہ جو ایک ہمارا مطلب نطق عام ہے یا عرف عام ہے, اس کے لیے we will be using the word grief. So grief is attached to the sense of loss. And it is an extremely individualized process. You cannot generalize grief. ہر ایک کا غم محسوس کرنے کا انداز بھی فرق ہے, اور اس پر ریئیکٹ کرنے کا انداز بھی فرق ہے. There can be no standard timeline کہ if a grieving person is grieving a loss of somebody, of a loved one that died, کہ اس کو کتنے مہینے لگیں گے, کتنے سال لگیں گے. It's purely individual. Purely individual. وہ ایک ڈاکٹر کیوبلر راس نے the 5 stages of grief بیان کی تھیں. These are the general guidelines کہ when you lose someone, so what happens to you? The first thing is denial, and the second, denial میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. Why? Because you don't have the capacity to deal with it, so you are denying it. And the second is anger. پھر اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. the base of anger is always pain. آپ یقین کیجئے جب بھی آپ سڑک پر کسی کو لڑتے دیکھیں یا غصہ آتا دیکھیں یا اپنے ماں باپ کو دیکھیں یا بچوں کو کہ they are talking back to you, well the base is pain. کیوں سر, کوئی اور وجہ ہے؟ So when the grief sets in, the first thing that happens is you tend to deny it, and then you start becoming agitated and you tend to get angry at everything. اور پھر the third stage is bargaining. You are bargaining. اللہ میاں کاش یہ نہ ہوا ہوتا, اللہ میاں میری جان لے لیتا. یہ طریقے ہیں سارے, یہ پورا ایک پروسیس چلتا ہے. And after bargaining it's depression. And depression is a must for recovering from grief. تو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ oh don't be depressed, کچھ نہیں ہوتا. No. Maybe they haven't been with Mubashir صاحب. They don't know enough. Depression بہت زیادہ ضروری ہے grief سے نکلنے کے لیے. And then it's acceptance کہ جو ہوا ہو گیا. اب grief کی 2 قسمیں ہیں. There is acute grief and then there is prolonged grief. Acute grief is a shock. جب ایک دم آپ کو ایک ٹراما لگتا ہے that some loved one has passed away, the pain is extremely sharp but it's transient.
It will have mixed feelings after a year or after months, depends on individual to individual. And then you will go to a zone which according to psychologists is called integrated grief, where there are negatives and there is always positives. اور اس میں اگر آپ کو صوفیاء کی ٹرم میں دیکھیں گے تو اٹس اے میننگ میکنگ زون. وین یو اسٹارٹ میکنگ سینس آف تھنگس کہ وائی اٹ ہیپن. بٹ دین دیر از دس پرولونگ گریف, اور یہ پرولونگ گریف جب ہٹ کرتا ہے انسان کو تو اٹس اے کائنڈ آف این ایموشنل کرائسس, اٹس اے ایموشنل پیرالسس, اٹس اے نمنس, social withdrawal, total pain, dysfunctionality. Grief has 4 components. It's a separation distress. It has a traumatic distress. Then it has guilt, remorse, regrets, and social withdrawal. یہ 4 classic symptoms ہیں grief کے. But our brain is amazing. We are instinctively, genetically, naturally designed to deal with the grief. جب ہم پر گریف آتا ہے تو ہمارا ذہن خود بخود راستے نکالتا ہے. And the most creative people, the poets, somebody like him, somebody like Taimur Saab, how will they handle grief? They will honor the loss. That is the best way. That you start attaching a high tag with what you have lost. And there's a sense of respect and there's a sense of honor in it. And then meaning making. You try to make sense why it happened and how it happened. اب یہاں پر آج کل پاکستان میں اویئرنیس آ رہی ہے, امریکہ میں تو خیر ہم جب میں وہاں گیا تھا تب بھی تھیراپی سینٹرز ہوتے تھے. تھینکس ٹو مومنا. کدھر ہے مومنا؟ ہاں, دس از ناؤ ہر, شی ہیلپ می ود دس, کہ میں انسائٹ چاہ رہا تھا کہ تھراپسٹ جو ہیں وہ گریف کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. سو واٹ دا تھراپسٹ ڈز از ود اے گریونگ پرسن, ان کو انہوں نے 3 چیزیں دینی ہوتی ہیں. ہی اور شی ہو از گریونگ, دیٹ آئی ایم سیکیورڈ, آئی ایم سیف, دیٹ آئی ایم انٹرنلی کنیکٹڈ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی مجھے, اور مجھے کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی ہے, کوئی سیفٹی ہے. سو دیر از دس تھراپیوٹک پروسیس, اور جس میں وہ ان کو ایک زون میں لے آتے ہیں وچ از کال دا ریزیلینس زون. اب ریزیلینس زون میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں مومنا, واٹ ہیپنز ان ریزیلینس زون؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. جو آپ کا جو انہوں نے مجھے دیا مٹیریل پڑھنے کے لیے, اس میں وہ it was a social resilience model, SRM. So they do 3 things, 3 key elements to the rehab from grief. The first is called grounding, second is called resourcing, and the third is called intensification of resourcing. What is grounding? What do they do? They ask you to touch a stable surface and focus on stability. کیونکہ گریف میں یو آر آلویز کرائنگ اینڈ یو آر ان اے ریمورس اینڈ اے ریگریٹ, اور آپ پینڈولیٹ کر رہے ہوتے ہو ڈفرینٹ ایموشنس کے درمیان. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹیبل سرفیس کو پکڑ لو اینڈ فیل دیٹ اسٹیبلٹی. اور دیر از دس کامن ایکسرسائز دیٹ یو ول ہولڈ یور ہینڈس اینڈ یو ول پریس یور ہینڈس اگینسٹ یور اسکن سلائٹلی, اینڈ دین یو ول فیل واٹ یو آر فیلنگ, اے سینسیشن, اینڈ دین یو ول ریلیز, and then again you will feel the sensation. Why it is done? تاکہ آپ کی باڈی کو نان ٹرامیٹک سینسیشنز کی عادت پڑے. بیکاز there's so much trauma in grief کہ آپ ہر سینسیشن کو نیگیٹو سینس میں لے کر جاتے ہو. So they want these positive sensations, and this is called resourcing. جس طرح آج کل ہمارے یہاں پہ کسی کی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بابا بلے شاہ کے مزار پر جا کے بیٹھ جاتا ہے. This is resourcing. When you are going for positive vibes, جب آپ خود ہینڈل نہیں کر سکتے, you reach out, you create, even if you have to create somebody, even imaginal, it's important to deal with the grief. And then you expand the details of these resources
by becoming more sensitive to sensation, by becoming more positive towards these resources. And then finally, it's pendulation. What is pendulation? Have you looked at the pendulum? It keeps swaying from left to right. So pendulation in therapy means کہ نہ آپ نے اپنے اس گریف کو چھوڑنا ہے, because when you are hit with grief, you only draw negative conclusions out of it. And that is what causes you depression. تو نہ آپ نے اپنے گریف سے جان چھڑانی ہے, اور ساتھ ہی آپ نے ریسورسنگ جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے. تو وہ پینڈولم ہلتے ہلتے آخر آپ کو اسٹیبلائز کر دیتا ہے. دس از ہاؤ دا ماڈرن سائیکالوجی اور دا ماڈرن تھراپی ڈیلز ود گریف. But we don't see any of it in امام زین العابدین. پہلا دن ہے, کوفے میں ڈریگ کیا گیا ہے, and he is giving that خطبہ. 20 دن صحراؤں میں سے گزار کے دمشق میں یزید کے بازار میں پیش کیا جاتا ہے, and his brain is working perfectly. شعر سنایا تھا نا میں نے کوفے والا ان کا, یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. It's a perfect metre. It's just eloquence کی انتہا ہے. جس طرح بی بی زینب کا یہ میں نے, اگر آپ اس کو میٹرے کے اوپر دیکھو گے تو it's just unbelievable. ان لوگوں کے ذہن کو یہ گریف, تو ظاہر گریف سے تو انہوں نے جان نہیں چھڑائی, but how the hell is he handling it so perfectly? He's bringing about political revolution, spiritual revolution. He's training his slaves. He's going for preaching. He's bringing about a social reformation. And at the same time he never lets go of grief. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ قرآن کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزماتے ہیں بھوک سے, تمہاری جان کے خوف سے, تمہاری جان کے لے لینے سے, تجارت کے خسارے سے, عزت کے خسارے سے, تمہاری اولاد کے خسارے سے. 5 سٹینڈرڈز اللہ نے دیے ہیں, اور یہ 5 کے 5 زین العابدین پر پورے آ رہے ہیں. He underwent all of these 5. اور اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے محمد صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو اسی وقت کہتے ہیں اذا اصابتہم مصیبۃ, ثم نہیں کہا قرآن نے. اٹس اے بیڈ ٹرانسلیشن. بلکہ میں لڑتا ہوں علماء سے کہ تم حق نہیں ادا کرتے ہو اس صرف و نحو کا جو تم نے پڑھی ہے. ترجمہ صحیح یہ ہونا چاہیے اذا, اب اذا کا لفظ ہے the moment اصابتہم مصیبۃ, the calamity strikes them, اسی وقت کہتے ہیں قالو, اسی وقت بول اٹھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کی طرف سے آئے اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. So you can understand the grief management جو قرآن یہاں پر دے رہا ہے. بھئی ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا اور رو رہی تھی بہت, تو کسی نے حضور کو آگے کہا کہ she is in grief, do something about her. So he goes, اور انہوں نے اس کا سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا صبر کر, کہنے لگا دعو کرنا, دفع ہو جا میرے سے, دور چلا جا, تجھے کیا پتا کہ what I'm going through. ایسے ہی نصیحتیں کرنے آگے. حضور خاموشی سے مسجد نبی واپس چلے گئے. وہ جب تھوڑی سی ٹرامے سے باہر آئی تو لوگوں نے کہا کہ پتہ ہے تو نے کس کو کہا ہے یہ؟ کہنے لگے نہیں, کہنے لگے حضور کو. اب تو وہ روتی پٹتی, سارا اس کو اپنے بچے کا غم ختم, اور وہ مسجد نبی میں آ گئے, حضور کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی حضور مجھے معاف کر دیں, I was in trauma. اور پھر کہنے لگی کہ میں اب صبر کرتی ہوں. اس وقت حضور کی حدیث ہے صحیح بخاری کے انما الصبر, پھر حسر آیا ہے, حسر پر بحث کی تھی نا پہلی تقریر میں. انما الصبر, صبر صرف یہ ہے عند صدمۃ الاولی, کہ جیسے ہی تجھ پر مصیبت آئی ہے اسی وقت صبر ساتھ آ جائے. And how does that happen? How does that happen? That happens کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو, جب آپ یہ پہچانتے ہو کہ یہ جان, یہ رشتے میرے بنائے ہوئے نہیں, مجھے دیے ہوئے ہیں, اور جس نے دیے ہوئے ہیں وہ لے بھی سکتا ہے. اور دنیا میں جتنی بھی غم آ جائے, اگر میرا تعلق میرے رب کے ساتھ قائم ہے تو I'll get through everything. Resourcing in tasawwuf, in the philosophy of
Imam Zainul Abidin, the only resource he is expanding upon is God and prayer. As-salah, آخری ان کی. اب آپ دیکھیں ماڈرن تھراپی جو کچھ کرواتی ہے, اسٹیبل سرفس, سینسیشن کی فیلنگ, ڈیپتھ کی فیلنگ, نماز وہی کرتی ہے. بیکاز دس از اے گائے ہو ہیز گون تھرو سو مچ ٹراما, سو مچ گریف, اینڈ ہی اونلی فائنڈ سولیس in ibadah. He was in contact with the stable surface. اور آپ جیسے ہی آپ سجدے میں جاتے ہو, رکوع میں جاتے ہو, you feel these sensations. Try to pray like this sometime. Try to focus on sensations in رکوع and in sujood and in qada and in qiyam. So you will get this new depth into your prayer. It is the best form of therapy to handle with grief. اس لیے امام زین العابدین, اتنا غم کسی نے نہیں دیکھا اسلام میں جتنا زین العابدین نے دیکھا ہے. اینڈ ہی, اگر وہ آخری وقت پر کہیں کہ نماز کے ساتھ تمسک بالصلاۃ, نماز کو مت چھوڑنا, نماز کے ساتھ, بیکاز دس از ون ریسورسنگ that really helped him get through it and achieve all that we have been talking about for the last 2 sessions. He achieved all of that. لیکن صرف میں آخر پہ, کیونکہ اب آئی تھنک I'm again, ہاں تھوڑا سا ٹائم تو ہے. اب میں آپ کو ان کا جو ٹائٹل ہے زین العابدین اور سید السجاد, صرف اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. what it is, you need to understand it. کہ he is زین العابدین, he is the adornment for عابدین, and his سید سجاد, اور جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کا سردار ہے. تو کیا یہ ٹائٹل جو ان کو دیا ہے, اور حضور نے دیا ہے ٹائٹل, اور ایک امام زہری نے دیا ہے, ایک نبی خود دے رہے ہیں ٹائٹل زین العابدین. وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی, قیامت کے دن ایک نادی منادی کرے گا, اینہ زین العابدین, اینہ زین العابدین, وہ عابدوں کا سردار, وہ عابدوں کو سجانے والا کہاں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ آخر پہ یہ حسین کا بیٹا سامنے آئے گا اور کہے گا انا زین العابدین. تو کیا یہ ان کو جو زین العابدین کہا گیا ان کی کثرت نماز کی وجہ سے کہا گیا ہے؟ ان کو جو سید سجاد کہا جاتا ہے, بہت زیادہ سجدے کیے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے, اور there is something else there in his life, in his philosophy that will tell us کہ عبادت کہتے کس کو ہیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ عابدون بنیں, ہماری عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ مسلمان تو اپنے ذہن پر ہی خدا کو قیاس کرتا ہے ہمیشہ. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ مجھے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تیری نمازیں جو ہیں وہ ایک طرح کے ووٹ ہیں جو اللہ کو اللہ بناتی ہیں, اور اگر تو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا تو یہ سزا دی جائے گی, دوزخ میں ڈالا جائے گا, اور اگر ووٹ کاسٹ کر دے گا تو جنت میں جائے گا. سب سے پہلے تو ہمارا جو پرابلم ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں زندگی میں, there is always this element of profit and loss. We cannot get rid of it. That is our major problem. تو ایک شعر ہے ایک پرانے شاعر کا, آپ کی نظر اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ ہم نے لیا ہے درس جنوں. کبھی اس نفع سے کبھی اس نقصان سے بلند ہوں. اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ اللہ میاں کی اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ میاں ناراض ہو جائے گا, اور اللہ میاں کی نماز پڑھ گئی تو اللہ میاں خوش ہو جائے گا. This is what we have been told. This is the way we have been trained. مطلب ہم جو کچھ بھی مسلمان فی سبیل اللہ کرتے ہیں وہ اصل میں فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. It's a postponement of our lust. کہ یہاں نہیں تو وہاں مل جائے گی. Nothing else. We are just trading, we are just bargaining. مجھے لگتا ہے ہم سارے مسلمان جو ہیں وہ جو اس کی گریف کی تیسری سٹیج ہے نا, بارگیننگ, اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور بھائی کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کو, اگر آپ سب نماز نہیں پڑھو گے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی, اور اگر سب نمازیں پڑھ لو گے تو اللہ کی شان میں قطعاً اضافہ نہیں ہوگا. ایک اتنا خوبصورت لفظ جملہ شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے, اگر آپ پڑھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے گھر کعبۃ اللہ بن جائیں اور سارے لوگ ابو بکر, عمر, عثمان اور علی بن جائیں,
اور ان گھروں کے ارد گرد طواف کریں تو اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر ساری کائنات کے گھر بتکدے بن جائیں اور سارے لوگ ان کے اندر لات منات اور عزا رکھ کر ان کی عبادت کریں ابو جہل کی طرح, تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی. ہی از غنی العالمین, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نمازوں سے, تو پھر پڑھواتا کیوں ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بھئی بات یہ ہے کہ اے پروردگار, اگر تجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا میری نماز سے تو پڑھواتا کیوں ہے, واجب کیوں کرتا ہے؟ I'll give you a small example. چھوٹا سا ایگزامپل ہے, ابھی ذہن میں آ گیا. فرض کریں کہ آج ہم جتنے بھی ہیں یہاں پہ ہستونیس میں بیٹھے ہوئے, ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کل ہم نے سورج سے کوئی فیض نہیں لینا. We are not gonna bathe in sun's light. اور ہم سب اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں اور کالے ڈریپس لگا دیتے ہیں ونڈوز پہ, and all slits are covered. And the whole of the world, the 7 billion people, they don't want to get any benefit from the sun. تو کیا فرق پڑے گا سورج کو؟ کیا فرق پڑے گا؟ اور پھر اگلے دن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی زیادتی کی. وی آر اسٹرک بائی دس گریف اینڈ وی ہیو دس ریمورس اینڈ گلٹ کہ نہیں یار وہ تو بڑی اچھا تھا, ہم خامخواہ اس سے ہم نے منہ پھیر لیا. چلو آج ہم سارے جو ہیں سارا دن سن بیدنگ کریں گے. 7 ارب بندہ سن بیدنگ کر رہے ہیں, کیا فرق پڑے گا سورج کو؟ آپ کے سورج میں آنے سے کیا اس کی چمک میں اضافہ ہوا؟ یا آپ کے اپنے گھر کے اندر بیٹھنے سے کیا سورج کی چمک میں کمی ہوئی؟ اور سورج از ون آف دا 10 بلین سٹارز. اگر کائنات کے تناظر میں دیکھیں تو سورج کی اوقات ہی کوئی نہیں. اگر یہ بے اوقاتہ کائناتی ذرہ اتنا بے نیاز ہے ہم سے, تو وہ جو اس جیسے 10 ارب بنانے والا ہے وہ کتنا بے نیاز ہوگا؟ بھائی آپ نماز پڑھیے یا نہ پڑھیے, خدا کو کوئی فرق نہیں ہونے والا. یہ زین العابدین کے فرام ہز ہارٹ آئی ایم گیونگ یو ہز فلاسفی آف ورشپ. اگر میں اس کو ٹیکنیکلی لے کر چلوں, جس طرح مولوی لے کر چلتے ہیں, جس طرح آج کل کے صوفی لے کر چلتے ہیں, تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. سو آئی ایم جسٹ میکنگ اٹ ویری سمپل فار یو کہ جس طرح سورج کا کام ہے چمکنا, کوئی اس کی چمک میں آئے گا تو اسی کو فائدہ ہے. بھائی اب میری بیگم ہے, میری والدہ ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہمیں اس زمانے میں تو وہ اسٹک اینڈ کیرٹ واز ایپلیکیبل, لائک یو نو لٹرلی ایپلیکیبل ہونی چاہیے. اب یہ سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں تو, بلکہ وہ اکبر الہبادی کا ایک شعر ہے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے اپنے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی ہے. تو بیسیکلی مائی مدر I got beaten quite a few times and my wife beats my kids sometimes. اگر وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں, ان کو امتحان کے لیے تیار کر کے بھیجیے. اس کو کیا فائدہ ہے؟ Probably جب وہ when they will bear the fruits of this education, maybe she'll be dead. Why is she doing it? Why my mother did it to me? ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا, میرا فائدہ تھا. اللہ بھی جو کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے تمہارے اندر خزانہ بھر کر بھیجا ہے. تم پیدائشی عارف ہو, تم پیدائشی ولی ہو, اپنے آپ کو اتنا سستا مت بیچو. 4 ٹکڑوں کے لیے اپنے ضمیر مت بیچو. یہ عبادت کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا, آپ کو ہی سب کچھ ملنے والا ہے. جس طرح اس ماں کو کچھ نہیں ملنے والا بچے کی کامیابی سے بچے کو ہی ملے گا. He is going to bear the fruits. Exactly like that. عبادت سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. مسلمانوں 24 گھنٹے سجدے کرتے رہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. لیکن نقصان کیا ہے کہ آج مسلمان کی مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے, but we don't see any زین العابدین. We don't even see عابدین. عبادت کیا ہے؟ جسٹ لسن ٹو می. اور یہ میں بالکل زین العابدین کے دعاؤں میں سے تخریج کر کے یہ فلسفہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اٹس این ایکشن. Are we the only one who perform action? The animal kingdom, look at them. They're all performing actions all the time. بلکہ میں کہتا ہوں کہ انسان تو جاب لیس ہوتے ہیں, میں نے کبھی کوئی جانور جاب لیس نہیں دیکھا. They're always up to something. They're not very creative. بٹ وہ اپنی فطرت پر بہت سچے ہیں.
اینڈ دے آر آلویز. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی میک ہاؤسز, we have relationships, we get into marriage, we have sex, we produce, we think about tomorrow. Animals do the same. سب کچھ وہی کرتے ہیں. اور اگر آپ کے خیال میں عبادت آپ کا ایکسکلوسیو ہے, رائٹ, تو قرآن پڑھیے, ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. اللہ فرماتا ہے ہر چیز جو ہے, ان من شیء, تصغیر کے صیغے پر اللہ گیا, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں کہ جو ہم نے بنائی ہو اور وہ ہماری عبادت نہ کرتی ہو, ہماری تسبیح نہ کرتی ہو. تو جانور بھی عبادت کر رہے ہیں, آپ بھی عبادت کر رہے ہیں, تو پھر آپ کی اور جانور کی عبادت میں فرق کیوں ہے؟ آپ اشرف المخلوقات کا یہ جو تمغہ سجایا ہوا ہے, یہ کیوں ہے؟ آپ نے گھر بنایا اپنے لیے, اپنی خواہش پہ, آپ نے شادی کی اپنی خواہش پہ, بچے پیدا کیے اپنی خواہش پہ, اب ان کو تربیت دے رہے ہیں اپنی خواہش پہ. جانور بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. عبادت کا آپ کی خواہش سے کوئی تعلق نہیں. If this one point I can drive to you today, so you will have بہت billions of years دور سے آپ زین العابدین کی عبادت کا تھوڑا سا گلمپس کر سکتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. اگر میں جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو اپنی خواہش کی نماز ہے, وہ کوئی زیادہ مستحسن نہیں ہے, وہ کوئی قابل ستائش چیز نہیں ہے. اگر میں جہنم کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی کیا زیادہ کوئی محترم چیز نہیں ہے. دیکھیے علی کوفے میں کھڑے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے, اور آ کے کوفے کی مسجد میں اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما عبدتک للجنتک. اے اللہ, یہ علی جو ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس ٹھنڈی زمین پر کھڑا ہوا ہے, وہ تیری عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ تیری جنت چاہیے. ما عبدتک لجنتک ام خوفا الی النارک, اور نہ ہی تیری جہنم سے ڈرتا ہوں کہ عبادت کروں. ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ, بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ پہچان گیا ہوں کہ تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے, تو اس اہل ہے. It is a عبادت of merit. It has got nothing to do with my خواہش. اچھا, اب یہاں پر ایک بہت بڑا علم الکلام کی بحث آتی ہے. آج ہمارے کلام کے استاد یہاں موجود نہیں, ورنہ وہ انجوائے کرتے کہ جس طرح میں اس کو نبھا رہا ہوں عوام میں. Do you think there is anything in this world which is pure evil or pure good? Name one thing. Universal truths. Such. All good. Absolute goodness. نماز ایک مسلمان کے لیے absolute goodness. روزہ absolute goodness. This is how we are trained. And this is really bad training. ان جیسے استادوں کو ہم نے سنا ہوتا تو ہمیں سمجھ آیا تھا everything is a shade of grey. There is nothing absolute good in شریعت. چھوڑیے اور چیز کو, میں شریعت کا طالب علم ہوں نا, فتوے دیتا ہوں. I am telling you, there is nothing in Sharia, there is nothing in human values which is absolute good. سچ بولنا بہت اچھا ہے, حسن محض ہے. قاسم بھائی ناراض ہو گئے کوثر بھائی کسی نالائق حرکت کے اوپر. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بھائی کوثر صاحب تو یہ کرتے ہیں, مجھے پتا ہے غصے میں کہہ رہے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں ان سے. کوثر صاحب آئے, میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اب سچ بولوں کہ کیا کروں؟ سچ بولوں تو فساد ہوگا. آپ یقین مانیے دنیا کے 50% جھگڑے اگر جھوٹ کی وجہ سے ہیں تو 50% جھگڑے سچ کی وجہ سے ہیں. غلط بندے کو غلط وقت پر غلط لہجے میں سچ بولنا اتنا ہی فساد پیدا کرتا ہے جتنا جھوٹ پیدا کرتا ہے. There is no absolute goodness in truth. It's relative. نماز کہ جی اس پر تو بات ہی نہ کریں, قادری صاحب کیا ہو گیا, نماز میں تو اچھا ہی ہے. اچھا, میں راستے کے اندر نماز پڑھ لیتا ہوں, جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہیں پہ مصلی بچھاتا ہوں. بھائی ملنگوں کا تو کام ہے, جہاں پر مصلی بچھا دیا بس وہی مسجد ہماری ہو گئی, قبضہ گروپ ہے. اب نماز پڑھی جا رہا ہوں, لوگ تنگ ہو رہے ہیں, کیا نماز میری قبول ہوگی؟ وہ نماز پڑھنا حرام ہے, شریعت میں حرام ہے. نماز پڑھ رہا ہوں, سامنے ایک بچہ ڈوب رہا ہے, واجب ہے کہ نماز ترک کروں اور اس بچے کو بچاؤں. سو ایون نماز بھی عمل کے حساب سے اٹس ناٹ ایبسولوٹ گڈ. روزہ یہ تو بھائی الصوم لی وانا اجزی بہ,
روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اس کے اوپر تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی. عید کو روزہ رکھ لیجئے. حرام ہے عید پر روزہ رکھنا. What is God trying to tell you? کہ اگر اپنی خواہش پر نماز پڑھو گے تو منہ پر دے ماروں گا. اگر زوال کے وقت میں نے نماز کو حرام کر دیا، خبردار مت پڑھنا. اگر عورت کے لیے میں نے خاص وقتوں میں نماز کو حرام کیا، وہ نہیں پڑھ سکتی، اس کا نماز پڑھنا غلط ہے. اگر نماز میں صرف اچھائی ہوتی تو ہر لمحہ اس کا پڑھنا اچھا ہوتا. پورے شریعت میں صرف ایک چیز ہے، پوری شریعت میں، which is absolute goodness, and that is اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بلا لیجئے سارے علماء کو، فقہاء کو میرے سامنے، ایک اور مجھے ایبسولوٹ گڈنس دکھا دیں. اگر میں عید کے دن روزہ رکھ لوں تو میں ابلیس کا پیروکار ہوں. وہی روزہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. So why is God doing this? Why don't you create absolute truths? ہمیں کیوں اس گرے کے اندر دھکیلا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی عمل سامنے آئے گا تو two tier dimension will open. ایک میری خواہش ہوگی اور ایک اللہ کی خواہش ہوگی. اب اگر میں اپنی خواہش پر نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. اگر میں قربانی دے رہا ہوں اپنی خواہش پر، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. یہ حوصلہ چاہیے حسین والا، بہت بڑا حوصلہ ہے. ہی از ٹیچنگ اس آن ہز لاسٹ بریتھ. جب گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، ابھی قاسم بھائی پڑھ رہے تھے، تو تیر 50-60 تیر ہے جسم میں، and he just wants to prostrate for the last time, and he pushes himself against, اور وہ تیر نکلتے ہیں پیچھے سے، and he goes into سجدہ. اور کیا کہتے ہیں؟ ما عبدتک حق عبادتک، ما عرفتک حق معرفتک. اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ حسین سے ادا نہ ہوا. اللہ جو تیری معرفت کا حق تھا وہ حسین سے ادا نہ ہوا. یہ عاجزی ایک تو اپنی خواہش پر نہیں کیا. اب زین العابدین کی آپ بات کریں، فلسفہ عبادت میں نکال رہا ہوں. کس کی مرضی ہوگی کہ اپنی بہنوں کو، اپنی اتنی مقدس ماؤں کو گلی گلی میں پھرائے؟ کس کی خواہش ہوگی کہ اپنے گھر کی سیکیورٹی کو چھوڑ کر اور دمشق کے بازاروں میں اور کوفہ کے بازاروں میں اپنے ہی نانا کی امت کے سامنے ذلیل و خوار ہو؟ نوبڈی. زین العابدین کو زین العابدین کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جب عبادت کی بات آئی ہے تو نہ جنت سامنے آئی ہے، نہ جہنم سامنے آئی ہے، صرف اللہ کی رضا سامنے آئی ہے. If you can understand this very subtle point کہ عبادت حقیقتاً اپنی خواہش نہیں، اللہ کی خواہش کو پورے کرنے کا نام ہے، تو آپ کو کربلا بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو زین العابدین کا زین العابدین ہونا بھی سمجھ آ جائے گا. I have shot my limit. ٹائم زیادہ ہو گیا. صرف عرض یہ کرنا تھا. Now we have what we can take home from these 3 sessions that we had about Zain al-Abidin. کہ we are not doing enough to understand these great personalities. نہ ہمیں ان کے انر فلسفیز کی سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کی آئیڈیالوجیز پر ہم تحقیق کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی زندگیوں پر تحقیق کر رہے ہیں. آج وقت ہے کہ ہم ان لوگوں سے، اب گریف جو ہے نا، this is something that everybody gets to stress. تو زین العابدین نے آپ کو ایک ماڈل دیا ہے جس میں آپ اللہ سے ریسورسنگ کر کے اور نماز سے اسٹیبلٹی لے کر you can come over this grief. It's a very practical solution from the life of Imam. اور ان کی مورل فلسفی پر کل بات ہوئی تھی، ان کی پولیٹیکل موومنٹ پر کل بات ہوئی تھی، ان کا جو امپرنٹ ہے خانقاہی نظام پر. آج زین العابدین کو ہٹا دیں، خانقاہی نظام کے پاس کوئی سنت ہی نہیں ہے جس پر وہ عمل کر سکیں. یقین کریں، نہ لنگر علی نے چلایا ہے، نہ لنگر رسول نے چلایا ہے. لنگر، سٹے دینا، عرس منانا، یہ سب زین العابدین کی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں کاش. اور میں یہ عرض کر دوں کہ زین العابدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب آپ، میں نے تو ابھی ان کا ایک فلسفہ گہرائی میں نہیں چھیڑا، جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس. ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی دفعہ اندازہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے دامن کتنے تنگ ہیں، ہمارے عقل کی رسائی کتنی نارسا ہے.
ہمارے علمیت کتنی چھوٹی ہے کہ ان 3 لیکچرز میں 2.25 گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے. اگر آج مجھ سے پوچھیں کہ میں نے امام کا حق ادا کر دیا، حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے تو ابھی ان کی شخصیت کی جھلک تک جو میں جانتا ہوں امام زین العابدین کو، وہ بھی آپ تک منتقل نہیں کر پایا، وہ بھی منتقل نہیں ہوا. آخر پہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں بھول گیا تھا. ایک نوحہ یہ سب پڑھتے رہے ہیں، میں نے نہیں پڑھا. So the first time in Haftonis, I'm going to sing a noha for you. اور گریف کس چیز کا نام ہے، اور اس کا آپ دیکھیں زین العابدین کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. آج مسلمان جنت کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لو، اس سے پہلے پڑھو بسم اللہ، اور جب پیاس اپنی بجھاؤ تو دل میں نیت کرو کہ پروردگار یہ جسم بھی تیرا دیا ہوا ہے، یہ پیاس بھی تیری دی ہوئی، اور یہ پانی بھی تیرا دیا ہوا ہے. تو میں تیرے دیے ہوئے سے، تیرے ہی دیے ہوئے کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اور تیری ہی رضا کے لیے ضرورت پوری کر رہا ہوں. اور اس کے بعد الحمدللہ کہو. فرماتے ہیں تم پر جنت واجب ہے. جنت تو اس سے بھی آسان معاملے میں واجب ہو جاتی ہے. میرے دادا مفتی صاحبان کی کلاس تھی، اور انہوں نے میرے دادا کو انوائٹ کیا ملتان میں دارالعلوم میں، اور محرم کی 9 تاریخ تھی، اور وہ سارے وہاں پہ مناقب صحابہ پڑھ رہے تھے. تو میرے دادا نے بیٹھے رہے سارے دن. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تم سب مولویوں نے حسین کا ذکر نہیں کیا، تو ہم تمہیں حسین کی باتیں سناتے ہیں. تو انہوں نے کوئی امام حسین کے اوپر، کربلا کے اوپر کو بات کی، تو مولوی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے رہے. تو میرے دادا نے کہا کہ دیکھو تم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک لٹمس ٹیسٹ دیتا ہوں. آئی ایم گیونگ یو اسٹینڈرڈ. اگر حسین کے نام پر تمہاری آنکھیں نہیں چھلکتی اور تمہارے دل بے قابو نہیں ہوتے تو فوراً کسی روحانی معالج کو ڈھونڈو اور اپنا علاج کراؤ. یہ علم تمہیں نہیں بچائے گا، اس علم میں تمہیں نہیں بچانا. اٹس اے اسٹینڈرڈ فار ہیومینٹی. اور جنت کی آپ کیا بات کرتے ہیں، وہ تو زہرا کے قدموں کی خاک ہے. کہ صحیح مسلم میں حدیث آتا ہے، ام سلمہ کی حدیث ہے کہ جب حضور نے بتایا کہ حسین شہید ہو جائے گا، اور سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اور میری ہی قوم، میری ہی امت اس کو پیاسا کر کے کربلا کے دشت میں شہید کر دے گی. تو امام حسین اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 3 ساڑھے 3 4 سال تھی. تو وہ بی بی فاطمہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آپ نے سنا ہے نانا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی امت پیاسا بھوکا مجھے کسی کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ تیرے نانا نے کہا ہے تو وہ تو سچ ہوگا، اٹل ہوگا، ہو کر رہے گا. تو حسین گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ میں بھوکا مارا جاؤں گا، پیاسا مارا جاؤں گا، اور صحرا میں میری باڈی پڑی ہوگی، تمہیں دفنائے گا کون؟ 4 years old. دفنائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی بندوبست کر دے گا. تو کہنے لگے کہ جب میں اتنی گمنام جگہ پر مارا جاؤں گا جس کا نام بھی کسی کو نہیں پتا، تو مجھ پر روئے گا کون؟ تو بی فاطمہ نے کہا کہ تو فکر نہ کر، اللہ ایک قوم پیدا کرے گی جس میں تیرا درد پہ بھرے گی، اور ان کی آنکھیں بہا کریں گی تیرے غم میں. تو حسین کہنے لگے کہ اچھا پھر آپ ان کو کیا دیں گی جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہوگا، اور میرے غم میں گمنام جگہ پر مارا جاؤں گا، اور میرے اپنوں ہی کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، اور پھر بھی میرے لیے روئیں گے، تو آپ ان کو کیا دیں گی؟ تو بی بی فاطمہ، حدیث میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ رونے لگ گئیں اور فرمانے لگی کہ تیری ماں ایک فقیر ہے، تیری ماں کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ ہاں لیکن تیرے نانا نے جس نے یہ بتایا ہے کہ تجھے اس طرح قتل کیا جائے گا، اسی نے بتایا ہے کہ جنت کی میں مالک ہوں، خاتون جنت ہوں. اب یہ بی بی کے لفظ ہیں. فرمانے لگے حسین میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی ایک بھی آنسو تیری یاد میں بہا دے گا تو تیری یہ فقیر ماں جنت کے 8 دروازوں پر بال کھول کر بیٹھ جائے گی اور کہے گی کہ اللہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک آنسو بہانے والے کو تو جنت میں داخلہ نہیں دے دیتا. تو جنت تو اتنی آسانی سے، اس کے لیے دوسروں کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک آنسو ہی نکل آیا حسین کی یاد میں تو جنت واجب ہو رہی ہے، اور خاتون جنت کی ضمانت ہے. اور انہی خاتون جنت کی بات پر میں ختم کر رہا ہوں. دس از اٹ. نوحہ بہت پرانا نوحہ، طرز بھی پرانی ہے. بنو اسد کے کچھ لوگ کربلا جب ہو گئی اور اسیر بنا کے لے جایا گیا قافلے کو، تو وہاں پر وہ
پھر رہے تھے لاشوں کے درمیان، اور ان کا بیان ہے کہ وی saw this woman جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی چادر اس کے شانوں پر تھی، and she was sobbing and sobbing and sobbing and crying over a dead body. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قریب گئے تو ہم نے جب وہ مشعل آگے کی اور انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس طرح تھا کہ جس طرح 14ویں کا چاند زمین پر اتر آیا، اور ہمارے دل نے کہا کہ یہ سیدۃ النساء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں کہ ہم گر گئے اور دہشت میں، اور ان سے کہا کہ بی بی آپ وہی ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں ہی فاطمہ ہوں، حسین کی ماں، اور اللہ سے جنت سے چھٹی لے کر آئی ہوں اپنے بیٹے کو رونے کے لیے، کیونکہ نہ میرا بیٹے کو دفنانے والا کوئی ہے، نہ اس کو نہلانے والا کوئی ہے، اس کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہے، تو کوئی تو روئے میرے بیٹے کو. اس کے اوپر نوحہ ہے، اور اسی پر اس کے بعد ہم اپنے استاد محترم سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ہمیں پوئٹری کی چیز، کوئی حسین ابن علی کے اوپر یا علی ابن حسین کے اوپر کسی کے اوپر سنا دیں. یہ آخری 3-4 شعر ہیں اور اجازت. بڑا خوبصورت سے اب اسی تخیل کو آپ نے رکھنا ہے ذہن میں کہ کربلا میں بی بی فاطمہ اللہ سے اجازت لے کر آئی ہیں اور حسین کے جسم پر رو رہی ہیں. درود شریف پڑھیے گا. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین. اور آخری شعر ہے اس کا نوحے کا. بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، میرا مزار ہے سونا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیے.